الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حضرت مفتی صاحب سیرت کورس کے عنوان پر سیرت پڑھا رہے ہیں۔ اللہ ان کے پڑھانے کو بھی اور ہمارے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی موضوع سے متعلق چند باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے دین پر چلنا چاہتا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ دین پر چل رہا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے جاتے تھے اور پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کام کے لیے کیا حکم ہے؟ یا یہ احکام نازل ہو گیا ہے تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کپڑے پہننے ہیں تو کیسے پہننا ہے؟ کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے؟ شادی بیاہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ رشتہ مانگنے جانا ہے تو کیسے مانگنے جانا ہے؟ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر سیکھا ہے، لیکن ہمارا المیہ بالکل اس سے منفرد ہے۔ ہم یہ چیز نہیں سنتے، یا یہ چیز ہم نہیں جانتے، یا یہ چیز پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ اگر آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں تو کیا ہم اپنے مسائل، ہم اپنی پریشانی اور ہم اپنے حالات کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے اور نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ ہم اس حالات میں مبتلا ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں، یا ہمارے پاس یہ حالات آئے ہیں، حرام اور حلال میں ہم تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کس حکم پر ہم عمل کریں، یا ہمارے سامنے میں دو راستے ہیں، کن راستوں پر چلیں جہاں سے ہمیں کامیابی ملے گی، یا ہم اپنی عقل لڑاتے۔ میرا عقیدہ اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو بغیر شک و شبہ ہم سب دوڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے میں دو راستے ہیں، کن راستوں پر ہم چلیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپنی عقل نہیں لڑانا چاہتے، ہمارے پاس آپ موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، آج اللہ کا نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نائبین کو چھوڑ کر گیا ہے، ہمیں امت کو یتیم کر کے نہیں گیا ہے۔ ہمارے پاس آج بھی علماء کرام کا وفد ہے، علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو میری آپ تمام بھائی سے، بہنوں سے گزارش ہے جو سیرت کورس میں شریک ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک کام بھی اپنی مرضی سے کرنے کے بجائے فوراً کسی عالم، کسی مفتی سے ہم اس پر ڈسکس کریں، ان سے مشورہ کریں، ان کے مشورے کے مطابق ہی اپنی زندگی کو اس پر عمل کریں، بغیر کسی عالم، بغیر کسی مفتی کے مشورے سے ہم یہ کام نہ کریں۔ دیکھیں، جب دین پر چلنا ہوتا ہے تو حالات آتے ہیں، اور حالات نہ آئیں وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سمپل سی بات ہے۔ دین پر آپ چلنا چاہیں گے، آپ کو اپنے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت ساری بہنوں کو اس کا علم ہوگا کہ جب نیا وہ برقع پہننا شروع کر رہی ہوں گی
ان کے گھر والے ان کی مخالفت کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا کام کر رہی ہو. جب لڑکے نے نئی نئی داڑھی رکھی اس کے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی، یہ کیا کر رہے ہو. تو کیا داڑھی رکھنا غلط ہے؟ کیا برقع پہننا غلط ہے؟ نہیں، دین پر چلنا چاہ رہی ہے یا دین پر وہ چلنا چاہ رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو بنانا چاہ رہا ہے. اس کے اپنے لوگ، اسی کے ماں، اسی کے باپ، اسی کے تایا، اسی کے چاچا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی بیوی اس کی مخالفت کر رہی ہے. یہ کیسی صورت تم نے بنا لی ہو؟ یا بچی کو کہتے ہیں یہ کیا تم برقعے کی شکل میں اوڑھ رہی ہو؟ دین پر چلو گے، آزمائشیں آئیں گی. ان آزمائشوں پہ کھرے اترنے کے لیے، ان آزمائشوں پر مضبوطی سے جمنے کے لیے آپ کو اور مجھے علماء کرام کی سرپرستی کے مطابق چلنا ہوگا. کہ اگر آج ہمارے پاس ہمارا نبی نہیں ہے، وہ اپنا نائب چھوڑ کر گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. بس آپ تمام حضرات سے، تمام بھائی سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے، ہر بندہ اپنے پاس اپنے موبائل میں جس طرح ہم ڈاکٹروں کے نمبر رکھتے ہیں، فیملی ڈاکٹر بناتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اپنے پاس مفتی کا نمبر رکھیں. میرے پاس بھی وہ نمبر ہو، میری بیوی کے پاس بھی وہ نمبر ہو، میری بیٹی کے پاس بھی وہ نمبر ہو، میرے بیٹے کے پاس بھی وہ نمبر ہو، میری رشتہ داروں کے پاس میں بھی وہ نمبر ہو. وہ ہمارے فیملی مفتی ہوں کہ جب ہمارے ساتھ وہ مسائل آئیں تو میں ان سے پوچھوں. اور ممکن ہو کہ جب میری شکایت میری بیوی کو کرنی ہے اور اس حالت میں اس کو کیا کرنا ہے، کن مسائل پر چلنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، تو میری بیوی بھی وہ مفتی سے مسئلہ پوچھ لے. میرے بیٹے کے کوئی مسائل ہیں جو وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتا، وہ مفتی سے پوچھ لے. میری بیٹی کو کوئی مسائل ہے جو اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتی، اپنی سہیلی سے نہیں پوچھ سکتی، وہ مفتی سے پوچھ لے. اگر آپ نے اس طریقے کے مطابق عمل کیا، اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی بہت اعلیٰ بن جائے گی. ہم زندگی کو بہت خوشگوار زندگی بنا پائیں گے. صرف ایک کام کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں علماء کرام کے پوچھے بغیر ایک قدم نہیں اٹھانا ہے. جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ایک قدم نہیں ہلایا. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں مل جاتی وہ آگے نہیں بڑھتے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں ہوتی آپ وہ کام نہیں کرتے. تو آپ بھی، میرے جو طالب علم ساتھی، میرے بھائی، میری بہنیں ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ ہم بھی علماء کرام سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کریں. اور آخری بات، اب علماء کرام نے جو مسائل ہمیں بتا دی ہے، ہم ان مسائل پر مضبوطی سے جم جائیں، مضبوطی سے اس پر اپنی قدم کو جما لیں کہ یہ مسئلہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہے، یہ مسئلہ میں نے فلاں علماء سے پوچھ لیا ہے، عالم صاحب سے پوچھ لیا ہے، اب تو اس پر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتی یا میں اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا. مثلا میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے، چاہے جتنی مخالفت ہو، اب تو میں اس داڑھی کو نہیں منڈواؤں گا. میں نے برقع پہننے کی نیت کر لی ہے، چاہے مجھے جتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے میں برقع نہیں اتاروں گی. میں نے شرعی پردہ کرنے کا اہتمام کر لیا ہے، نیت کر لی ہے کہ میں اپنے غیر محرم بھائیوں سے، کزنوں سے میں پردہ کروں گی. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے بھائی مجھے طعنہ دیں، میرے کزنز مجھے طعنہ دیں، میرے فرینڈز مجھے طعنہ دیں، میری سسٹرز مجھے طعنہ دیں، میرے اپنے مجھے طعنہ دیں، میرے غیر مجھے طعنہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب سے پوچھا ہے، ان سے مسئلہ پوچھ لیا ہے، اب تو مجھے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لانا ہے، بدلنا ہے، سنوارنا ہے. اور اس لیے سنوارنا ہے کیوں میرے پاس میرا نبی نہیں ہے، نبی اپنا نائب چھوڑ کر گیا ہے. اور یہ نائب کون ہے؟ جو آج علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں. تو اس لیے میری آپ تمام حضرات سے، تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہر بندہ اپنے پاس مفتیان کرام کے نمبرات رکھے اور ان سے رات دن جس وقت جس طرح کے حالات آئیں ان کے وقت کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر، ان کو تکلیف دیے بغیر، ان کی اجازت کے ساتھ میں اپنے پورے مسائل رکھے، کوئی چیز ان کے سامنے سے چھپائے نہیں. وہ روحانی ڈاکٹر ہیں. جس طرح ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے علاج نہیں کرواتے اور ان کو اپنا جسم کا وہ پوشیدہ اعضاء بھی دکھاتے ہیں جہاں ہمیں تکلیف ہے، ہم بدن کھول کر انہیں دکھاتے ہیں کہ یہاں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. ہم جب کسی مفتی کے پاس میں جائیں
جائیں تو وہاں پر عزت نہ دیکھیں، وہاں پر اپنے خاندان کے اسٹیٹس نہ دیکھیں، یہ حالات مجھ پر آئے ہیں، مجھے آپ شرعی رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ یہ سوچ کر کریں کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یا جس سے میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں یا جس سے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں، یہ کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بیٹھا ہے، اس کا جانشین بیٹھا ہے، وہ جو کہے گا یہ اس کی بات نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس پر تو مجھے جمنا ہے، جم جانا ہے، بالکل جمنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کورس آپ کر رہے ہیں، جس طرح کی آپ سیرتیں پڑھ رہے ہیں، نیت کے ساتھ میں پڑھیں کہ ان سیرتوں کو پڑھنے پر عمل کرنا ہے اور خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بتلانا ہے، اور جس طرح مفتی صاحب کے چینلز ہیں اس کو سبسکرائب خود بھی کرنا ہے اور کروانا ہے، تو اسی طرح اس کو پھیلاتے جانا ہے۔ میری ذات سے کسی ایک کو بھی نفع ہو گیا، میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، میری ذات سے کوئی ایک راہ راست پر آ گیا، میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، میرے کہنے پہ کسی ایک بہن نے پردہ کر لیا، میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، میرے کہنے پر کسی ایک بھائی نے داڑھی رکھ لی، میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، کوئی تہجد گزار بن گیا، میرا فائدہ ہو گیا، پڑھ وہ رہا ہے، فائدہ مجھے ہو رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کوئی نمازی بن گیا، مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ بس میں بار بار آج کے دور میں باہر گھوم رہا ہوں، میں علاقے کا دورہ کر رہا ہوں، میں نے حالات کو دیکھا ہے، تو میں بہت درد کے ساتھ میں یہ باتیں کہتا ہوں۔ پہلے علماء کرام سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام مت کرو، اور مشورہ کر لینے کے بعد اسی پر جم جاؤ، چاہے اس پر جس طرح کے حالات آپ کے سامنے آئیں، جس طرح کی مصیبتیں آپ کے سامنے آئیں، پھر مصیبتیں آئیں، پھر علماء سے پوچھو کہ مفتی صاحب آپ نے مجھے جو مسئلہ بتایا تھا، میں اس مسئلے پر قدم جما کر بیٹھ چکی ہوں، میں اس پر قدم جما چکی ہوں یا جما چکا ہوں، اس کے باوجود یہ حالات آئے ہیں، اب آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ اب مجھے نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے، مجھے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ مفتیان اکرام پھر مزید رہنمائی فرمائیں گے۔ ہم نے مفتیان اکرام کو یا ہم نے مسجد کے امام کو یا ہم نے علماء اکرام کو صرف دین کی رہنمائی کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ ہم ان سے دینی رہنمائی لیں گے۔ نہیں میرے دوستو، میرے پیاروں، میری بہنوں، صرف دینی رہنمائی نہیں، زندگی کی رہنمائی، وہ زندگی آپ جس کو دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہوں، دینی اعتبار سے سمجھتے ہوں، حلال و حرام سیکھنا ہو مفتیان اکرام کے پاس آئیں، کاروبار کرنا چاہتے ہوں مفتیان اکرام کے پاس آئیں، آپ اپنے جس علاقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں، جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے حالات بھی بتائیں۔ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں نے 5 آپشنز میرے پاس میں ہے کہ میں 5 طرح کے کاروبار کر سکتا ہوں، میں کون سے کاروبار کروں، کس کاروبار میں مجھے منافع ہے۔ اس کے لیے بھی صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے، آپ بھی مشورہ کریں۔ میرے اس کہنے کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے، اپنی زندگی کا کوئی پہلو، اپنی زندگی کا کوئی رخ علماء کرام سے پوچھے بغیر نہ کریں۔ یہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ اور میں یہ عہد کر لیں گے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق میں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اپنی زندگی کو بنائیں گے، آپ کیا گمان کرتے ہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا کچھ نقصان ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ کچھ حالات تو آئیں گے میرے دوستوں، نبیوں پر حالات آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے سب سے سچے، سب سے زیادہ امانت دار، یہ وہ خود نہیں کہتے، ان کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں، ان کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں، جو بعد میں دشمن بنے ہیں، وہی دشمن بنے جب آپ نے دین پر چلنا شروع کیا، جب آپ نے حق پر چلنا شروع کیا، وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، انہی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ نبی پر جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، اس پر اللہ حالات لا کر یہ ہمارے لیے سبق دینا چاہ رہا ہے کہ میں جب اپنے نبی پر حالات لا سکتا ہوں، تم پر بھی حالات لاؤں گا، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم پر اتنے حالات کبھی نہیں لاؤں گا جتنے تم برداشت نہیں کر سکتے۔
اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اتنے حالات کبھی نہیں آئیں گے تمہارے اوپر میں جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تم پر اتنی ہی حالات آئیں گے جس کو تم برداشت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ حالات ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، میرے دوستو کسی اور کے حالات کو آپ سنیں، آپ کی پریشانیاں بھول جائیں گے، آپ کے مسائل آپ بھول جائیں گے، آپ کے درد، آپ کی تکلیف آپ بھول جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، سنت نبی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں کام ایک کرنا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر پہلو، ہر کام، ہر رخ علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھ کر کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ پوچھنے کے بعد میں اب ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ باتیں مفتیان کرام کی نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہا کرتا ہوں، علماء کرام سے پوچھنے سے پہلے تک تو تذبذب اگر آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، شک ہے کوئی بات نہیں ہے، شک ہو رہا ہے دل میں کہ کون سا راستہ اختیار کریں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھ لیں گے اس کے بعد بھی کیا آپ کو شک و شبے کی گنجائش ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ آپ علماء کرام سے جب مسئلہ پوچھیں گے، علماء کرام سے جب ہدایت لیں گے، علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی عالم، کوئی مفتی اپنی ذات سے یا اپنی ذاتی رائے نہیں دیتا، بلکہ وہ رائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے یہ اس کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ آپ کو شکایت ہوگی تو نبی سے شکایت ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میری بہنوں، میرے عزیز بھائیوں، ہم سب یہ عہد کریں آج کے بعد سے ہم کوئی بھی کام کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوچھ کر کریں گے۔ اب ان کی ذات سے پوچھ کر کرنے کا ترتیب یہ ہے کہ آج کے دور میں باصلاحیت علماء اور مفتیان کرام سے پوچھ کر کریں گے، ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، آپ تمام کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔